مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ لوگ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آپ کا خدا دعاؤں کا سننے والا اور دعاؤں کا جواب دینے والا خدا. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مصیبت کے دن مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. خدا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، اچھا وقت ہو یا پھر برا وقت ہو. اس بات کے لیے ہم یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے. قضات کی کتاب اور اس کے 6 باب میں. قضات کی کتاب اور اس کے 6 باب میں آپ کے لیے چند آیات پڑھنے کو ہوں، پہلی 3 آیات. اور آج ہم اس چیپٹر سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اور جس کا جو حصہ ہو وہ یہاں سے اپنا حصہ جو آج اس کی ضرورت ہے وہ اسے سیکھ بھی سکتا ہے اور اپنے لیے اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتا ہے. قضات کی کتاب اس کا 6 باب پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھنے کو ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آمین. جو باہر بیٹھے ان تک میری آواز جا رہی ہے؟ آمین. پہلی آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک، کتنے برس تک؟ 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا. اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھوہ اور غار اور قلعے بنا لیے. تیسری آیت، اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے. آمین. یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کی جی؟ بدی کی. اور میں جب دیکھ رہا تھا کہ قضات کی کتاب وہ کتاب ہے جب یشوع، بائبل مقدس بتاتی کہ جب یشوع نے وفات پائی. یشوع کون تھا؟ نون کا بیٹا یشوع. اور یشوع وہ شخص تھا جسے خدا نے موسیٰ کے بعد کھڑا کیا. اور موسیٰ وہ شخص تھا جو بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑا کر لے کر آیا. اور موسیٰ خدا کا ایک بہت بڑا وسیلہ تھا، ذریعہ تھا. اور بنی اسرائیلی 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے. بائبل بتاتی یہ جو سفر تھا صرف 40 دن کا تھا، لیکن خدا انہیں سکھانا چاہتا تھا. ان کی نافرمانی کے سبب سے ان کا سفر، خدا نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سفر لمبا ہوتا گیا. اور اس 40 برس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کئی لوگ پیدا بھی ہوئے اور کئی لوگ مارے بھی گئے، ہلاک بھی ہوئے. اور یشوع کی کتاب کے فوری بعد قضات کی کتاب ہے جس کو قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل میں نبی برپا ہو، نبی اپنی خدمت کو انجام دے، قاضی کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کے لوگوں تک خدا کا کلام بھی پہنچاتے تھے، انصاف بھی کرتے تھے. اور 6 باب بہت زیادہ اہم ہے. 6 باب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیلی گناہ میں چلے گئے،
بدی میں چلے گئے، اور یہ بدی ایک بت پرستی تھی۔ بدی کیا تھی؟ کہ یہ مدیانیوں اموریوں کے دیوتا سے خوفزدہ ہو کر بال کے بتوں کو ماننے لگے، یسیرتیں بنانے لگے، طرح طرح کی شکلیں بنانے لگے اور ان کو پوجنے لگے، اور خدا کے نزدیک سب سے بڑی بدی بت پرستی۔ اور لکھا ہے کہ اس بدی کے عوض خدا نے ان پر اپنا ہاتھ سخت کر دیا، اور بنی اسرائیلی 7 برس کے لیے جو ہے وہ غلام بن گئے۔ وہ لوگ جن پر یہ فتح پاتے رہے ہیں، آج یہ ان کی غلامی میں چلے گئے ہیں، اور غلامی کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے زندہ خدا کی عبادت اور پوجا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بتوں کی طرف، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بتوں کی طرف اور اس کی پرستش کی طرف لگا دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر دور میں بتوں کی پرستش انسان کو ہمیشہ غلامی میں لے جاتی ہے، انسان کو خوف میں لے جاتی ہے، ایک عجیب ڈر اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں ماری جاتی ہیں، اس کے اندر کی جو قوت ہے وہ جاتی رہتی ہے، اس کے اندر کا روب جاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ بت پرستی کے وسیلہ سے۔ اور آج ہم یہاں پہ چند ایک باتوں کو سیکھیں گے۔ میں نے اس ورس کو نکالا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کو ہوں۔ پہلا حکم، خدا کے کلام میں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ بی کیئرفل، ہمیں زندہ خدا کی عبادت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی کہ جب جب ایک ایماندار بتوں کے آگے جھکے گا، غیر معبودوں کے آگے جھکے گا، وہ سوچتا تو یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا، اس کے اوپر خوف ہوگا، بدی اس سے گھیر لے گی، اور یہ بدی کا آغاز ہے۔ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو پر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بد کرداری کی سزا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہوا، یہاں پر یہ لوگ جس علاقے میں گئے ہیں وہاں کے بتوں کے آگے جھکنا شروع کیا، ان کے لیے مذبح بنانے شروع کیے، یسیرتوں کو بنانا شروع کیا، اور خدا ان سے ناراض ہو گیا، اور لکھا ان کی بدی کے سبب وہ 7 سال کے لیے خدا نے ان کو مدیانی کے ہاتھوں میں کر دیا۔ اور اب یہ خوف کیسا ہے؟ انہوں نے پہاڑوں کے اندر غاریں بنائی ہیں، اپنے جو خاندان ہیں ان غاروں میں، ان کھوؤں کے اندر، ان قلعوں کے اندر لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مدیانی بڑے لشکر کی طرح ان کے اوپر چڑھ آتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ، اہل مشرق کے لوگ، عمالیکی لوگ، اور پھر مدیانی لوگ ان پہ چڑھ آتے ہیں ڈھیروں ڈھیر اونٹ لے کر، اور ان کے مال اور مویشی کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ فصل اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ کچھ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ وہ کیا کرتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ خوف
ان کے اندر اس حد تک ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں. کئی مرتبہ ایماندار بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ قرضہ ہو سکتا ہے، وہ حالات ہو سکتے ہیں، وہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھیں، جب کوئی انسان زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش اور پوجا کرتا ہے، وہ کبھی بھی